بابرکت ہے جو نام اس نام سے شروع کرتی ہے، سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے، بھولے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کرتی ہوں۔ اما بعد کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر، ارض و سما میں اس سے کوئی معتبر نہیں، بھیجتا ہے درود خود خدا بھی درود اسی کی ذات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The Sound Master. عالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وآسہ ما بقیت اللہ فی ارض۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضاویہ والجود التقاویہ والنقاوت النقاویہ والحیبت الاسفریہ والغیبت الالہیہ صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے بچے بھی میرے ساتھ علی حق نعرہ حیدری، 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 حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، محمد و آل محمد کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت، بے شمار، بدعت کے چوروں پر لعنت، بے شمار، بغداد کے چوروں پر لعنت، بے شمار، کربلا کے قاتلوں پر لعنت، بے شمار، محمد و آل محمد پر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ سر اٹھا کر جینے کے واسطے فقط یہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اولاد سیدہ کے عاشق ہیں، اولاد سیدہ کی اولاد سے ہم مودت رکھنے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں اور امام زمان علیہ السلام کے ہم منتظر ہیں۔ تو مومنات، منتظر ہونے کی وجہ سے ہر وقت ہمارے لبوں پر دعائے فرج ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ بلند آواز میں دعائے فرج میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم مومنات، ہم یہاں اس مجلس میں جب بیٹھے ہیں تو ہمارے دلوں میں بہت ساری دعائیں بھی ہوں گی، بہت ساری خواہشات کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں، کیونکہ اس در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں، اس وسیلے کے سوا ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں۔ یہ 14 کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے جو اللہ نے بنا دیا اور ہمیں کہہ دیا کہ تلاش کرو۔ اب ہم نے صرف اس وسیلے کا واسطہ دے کر، ان کا واسطہ دے کر دعائیں مانگنی ہیں۔ ایک بار بلند آواز سے چہاردہ معصومین علیہ السلام پر درود بھیجیے گا اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ اپنے اپنے مرحومین کی اصال ثواب کے لیے اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جتنے بھی مائیں بہنیں ہیں، ہمارے رشتے جتنے بھی ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور بانیان مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، یہاں ہم جو چل کر آئے ہماری جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید اول و آخر درود کے ساتھ۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد
جب میں الجل کی صدا بلند کرتی ہوں تو میرے مولا مجھے کہتے ہوں گے دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، خون اشکوں میں ملا ہو تو کوئی بات بنے، قرض غیبت کا ادا ہو تو کوئی بات بنے، مثل حر محو بکا ہو تو کوئی بات بنے، سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں، 313 سپاہی میرے تیار نہیں، فاصلے چند ہی لمحوں میں سمٹ سکتے ہیں، تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں، میں وہ یوسف ہوں جس کا کوئی خریدار نہیں، اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں، میرے دل پہ جو گزرتی ہے بتاؤں کیسے، تم مجھے خود ہی بتاؤ کہ میں آؤں کیسے، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بچوں کی آواز بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ تین غریب بننے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم غریبی ہیں اور ہم نے کس طرح سے بولنا ہے، اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ میرے ساتھ نعرہ لگوائیے، علی حق نعرہ حیدری، 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 برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بی بی کی آمد پر بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ہم وہ قوم ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے 1000 بار مر کر جب بھی زندگی عطا ہوگی علی سے ابتدا ہوگی، علی پہ انتہا ہوگی۔ اب جہاں سے کل ہم نے مجلس کا اختتام کیا تھا آج وہیں سے آغاز کریں گے۔ کل میں نے کہا تھا کہ جنت ان کو ملے گی، ذرا جاگ کر سنیے گا، جنت ان کو ملے گی جو وارثوں سے لیں گے، سردار جنت سے جو دین لیں گے، جو وارث قرآن سے قرآن لیں گے، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا قرآن ہے کیا دین ہے۔ جب یہ سب سمجھ میں آئے گا تب جنت ملے گی۔ اب قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اُزْلِفَتْ لِلْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت تیار کی متقیوں کے لیے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت سجائی متقیوں کے لیے۔ پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں اعمال ان کے قبول کروں گا، صرف اور صرف، بے شک صرف اور صرف اعمال ان کے قبول ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ اب اعمال صرف ان کے قبول ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ اور اب متقی کیسے ہوں گے؟ جو اعمال صالحہ کریں گے، جو اچھے اور نیک اعمال کریں گے۔ نیک اور اچھے اعمال کریں گے کیسے؟ وہ اس طرح سے کریں گے جب دین صحیح ذریعے سے لیا ہوگا تبھی نیک اعمال ہوں گے۔ جب نیک اعمال ہوں گے تو متقی ہوں گے، اور متقیوں کے لیے ہی جنت ہے۔ اللہ نے متقیوں کے لیے جنت سجائی، متقیوں کے لیے جنت بنائی۔ اب جیسا کہ میں نے کل عرض کی تھی کہ دین امانت ہے اللہ کی، دین امانت ہے اللہ کی۔ اب کیا اللہ نے جب دین محمد مصطفیٰ تک پہنچا دیا، اب یہ امانت رسول اللہ ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ رسول جو شب ہجرت لوگوں کی امانتیں ایسے ہی چھوڑ کر نہیں گیا، غیر معصوم کے حوالے لوگوں کی امانتیں نہیں کی، تو کیا اس نے دین، اللہ کا دین، اللہ کی امانت غیر معصوم لوگوں کے حوالے کر دی، لوگوں کے لیے چھوڑ دی کہ لوگ بن بیٹھے وارث اس کے، لوگ یہ دین آگے پھیلائیں، لوگوں تک لوگ یہ دین پہنچائیں؟ اب مومنات، دو ذریعے ہیں جن سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ وہ دو ذریعے کون سے ہیں؟ ایک ذریعہ معصوم ذریعہ ہے۔ آج میں اپنی 3 مجلسوں کا رزلٹ، نتیجہ دینے لگی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، سب کو جگانے کے لیے علی حق نعرہ حیدری، 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 برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تو دین 2 ذریعوں سے ہم تک پہنچا۔ اب اللہ نے دین محمد مصطفیٰ تک پہنچا دیا، اب آگے ہم تک 2 ذریعوں سے پہنچا۔ ایک ذریعہ ہے معصوم ذریعہ اور ایک ذریعہ ہے غیر معصوم ذریعہ۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو ہر رجس و نجاست سے پاک ہو، جس سے اللہ نے ہر رجس و نجاست کو دور رکھا ہو، جو نہ گناہ کرتا ہے نہ کوئی خطا کرتا ہے۔ اور غیر معصوم وہ ہے جس سے ہر رجس و نجاست دور نہیں ہے، اس کے پاس ہے، وہ گناہ بھی کرتا ہے، خطا بھی کرتا ہے، وہ گناہ گار بھی ہے، خطا کار بھی ہے۔
غیر معصوم وہ ہے۔ اب جو معصوم ذریعہ ہے اس کا تعارف خم غدیر میں بلند آواز سے علی کا ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حکم سے کھلے آسمان کے نیچے تپتی ہوئی دھوپ میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کے سامنے محمد مصطفیٰ نے اللہ کے حکم سے دست ولایت کو بلند کیا۔ اب دست رسالت نے جب دست ولایت کو بلند کیا تو ایک نعرہ بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا۔ اب یہ جو معصوم ذریعہ ہے وہ یہ معصوم ذریعہ ہے جسے مولا کا نام دیا گیا، وہ یہ معصوم ذریعہ ہے جسے مولا کا نام، جس عہدے کو مولا کا نام دیا گیا۔ اور جو غیر معصوم ذریعہ ہے اس کو اصحاب محمد کہتے ہیں، اس کو اصحاب محمد کہتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک اور بات واضح کرتی چلوں کہ یہ جو اصحاب محمد ہیں اور اہل بیت ہیں، کیا ان میں کوئی فرق نہیں؟ کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، اہل بیت میں اور اصحاب محمد میں فرق ہے۔ جس طرح سے مسجد مسجد ہے، کعبہ کعبہ ہے، مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، کعبے کی طرف قبلہ رخ ہو کر سجدہ کیا جاتا ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد لائق احترام ہے، کعبہ لائق سجدہ گاہ ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اصحاب محمد جو ہیں وہ رسول کا جھوٹا پی سکتے ہیں لیکن رسول کی زبان چوس نہیں سکتے۔ اسی طرح اصحاب محمد رسول کو کندھوں پر سوار کرا سکتے ہیں لیکن رسول کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتے، رسول کے کندھوں پر سوار نہیں ہو سکتے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک بزرگ تھا جس نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں پر سوار کیا۔ اب میں کہتی ہوں کہ رسول تو بہت ساری سواریوں پہ سوار ہوئے، اب شان یہ نہیں ہے، فضیلت یہ نہیں ہے کہ رسول کس پر سوار ہوئے، فضیلت اس کی ہوگی جو رسول پر سوار ہوگا، رسول پر سوار ہوگا۔ اب اصحاب محمد رسول اللہ کے پیچھے، رسول اللہ کے طلبوں کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن رسول کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتے، دوران نماز رسول کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کے لیے پھر صحابہ نے رسول اللہ سے سوال بھی تو کیا تھا نا کہ کیا ہم بھی اتنی لمبی نماز ادا کر دیا کریں جب ہمارے بچے ہم پر سوار ہو جائیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ خبردار، اتنی لمبی نماز کرو گے تو ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ وہ اہل بیت ہے، اگر نماز میں نہ ہو تو نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ اصحاب محمد ہیں، اگر نماز میں آ جائیں تو نماز پھر بھی ضائع ہو جاتی ہے، اگر عبادت میں آ جائیں پھر بھی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اور ان کے بغیر تو عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی، اہل بیت کے بغیر تو عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ان کا ذکر عبادت ہے، ان کا ذکر زندگی ہے، ان کا ذکر تو ہماری روح کی غذا ہے۔ یہاں جتنا بھی کوئی مرضی بیمار ہو، تھکا ہوا ہو، جب علی کا نام سنتا ہے، ان کا ذکر سنتا ہے تو اس میں خود بخود جان آ جاتی ہے، خود بخود جوش آ جاتا ہے۔ جو ایک کی شان ہے وہ 14 کی شان ہے۔ اب اصحاب محمد بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اصحاب محمد رسول کو بیٹی دے سکتے ہیں لیکن رسول سے بیٹی لے نہیں سکتے۔ یہ شان ان کی نہیں، یہ شان ان کی نہیں، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے۔ محمد و آل محمد معصوم ہیں۔ ایک بار بلند آواز سے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس شخص پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اپنا تو عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری 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 نبی اولاد علی بلند تر صلوات۔ آپ بھی تھک چکے ہیں، میں بھی تھک چکی ہوں، آپ بھی تھک چکے ہیں، میں بھی تھک چکی ہوں 4 دنوں میں۔ اگر کوئی نہیں تھکا تو وہ سیدہ کا لال نہیں تھکا، آج اس کی فرش عزا پر بیٹھے ہیں تو آپ سب کو جگانے کے لیے جاگ اٹھے فرش ماتم اہتمام ایسا تو ہو، داد دے مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، جسے خود آقا کہے مولا امام ایسا تو ہو۔ ایک بار بلند آواز سے امیر المومنین علیہ السلام پر درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
میں نے کل یہ عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے غدیر کے موقع پر جب دین مکمل کر دیا، خدا نے نعمت تمام کر دی، تو پھر رسول اللہ نے 1,24,000 صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت، میری اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کی سمجھ نہ آئے اہل بیت سے پوچھ لینا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے قرآن سے پوچھ لینا۔ رسول کی حدیث نے بتایا کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت وارث قرآن ہے۔ اب اللہ نے یہ کتاب کس پر نازل کی؟ اپنے محبوب پر، اپنے محبوب کے قلب پر اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا۔ اب کیا رسول نے خود اپنی مرضی سے ان کو وارث بنا دیا، اپنی اہل بیت کو اپنی مرضی سے وارث بنا دیا؟ تو اب ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اللہ نے کہا کہ ہم وارث بنائیں گے اس کتاب کے جو نازل کی اللہ نے، ہم بنائیں گے وارث جو مصطفیٰ بنتے ہوں گے۔ اب یہاں لفظ استعمال کیا ہے مصطفیٰ، یہاں اللہ نے کہا کہ ہم وارث بنائیں گے، ہم وارث بنائیں گے جو مصطفیٰ بندے ہوں گے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے مصطفیٰ، وہ لفظ نکلا ہے استفا سے۔ استفا کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا مطلب ہے چنے ہوئے بندے۔ اب اللہ نے جن کو چنا ہے وہ مصطفیٰ بندے ہیں۔ اور ذرا قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ بندے ہیں کون، ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ پھر قرآن میں اللہ نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا، کہا کہ آدم میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو آدم پر۔ نوح میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو نوح پر۔ یحییٰ میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو یحییٰ پر۔ یونس میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو یونس پر۔ یوسف میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو یوسف پر۔ ابراہیم میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو ابراہیم پر۔ اسماعیل میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو اسماعیل پر۔ موسیٰ میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو موسیٰ پر۔ عیسیٰ میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو عیسیٰ پر۔ اب انبیاء کرام کے ساتھ اللہ نے اپنے ہر انبیاء کو، ہر نبی پر درود بھیجا، ہر نبی کو سلام بھیجا۔ اور وہاں جب اللہ نے انبیاء کو سلام بھیجا اور بتا دیا کہ یہ ہے مصطفیٰ بندے جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے، اور جو مصطفیٰ بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے، اور وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے، غیر معصوم کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگتا، ان کے ساتھ رضی اللہ لگتا ہے، وہ بھی پرماننٹ نہیں لگتا، ٹیمپریری لگتا ہے، کیونکہ وہ اصحاب محمد ہیں، غیر معصوم ہیں، ان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں، وہ گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میدان جنگ میں رسول کو تنہا چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر کچھ لوگ بھاگ گئے۔ جب بھاگے تو بھاگتے رہے اور 3 دن بعد بھکلائے ہوئے جب اپنے گھر پہنچے، اور جب بیوی نے دروازہ کھولا تو بھکلاہٹ میں دماغ ہل گیا تھا، شاید گرمی کی وجہ سے، یا پھر بھاگتے ویسے ہی دماغ ادھر ادھر ہو گیا اور اپنی بیوی کو بہن بول دیا اور کہا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے جب اللہ نے آیت نازل کی تو پھر ان کو خوف خدا آیا، پھر وہ بھاگے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ سے ہمیں معافی دلوا دیجئے اور راضی نامہ لے دیجئے۔ اب اللہ کے رسول نے ان کو، اصحاب محمد کو، غیر معصوم کو، گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو اللہ سے معافی دلوائی، اور دلوا کر راضی نامہ لے کر ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ لگوایا۔ جو ٹیمپریری ہے وہ پھر خطا کریں گے، رضی اللہ سے پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر رضی اللہ ہٹ جائے گا، وہ پھر رسول سے کہیں گے ہمیں معافی دلوا دیجئے اور راضی نامہ لے دیجئے، اور پھر اللہ کے رسول کیونکہ رحمت اللہ عالمین ہے نا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ نے، تو اب وہ پھر سے اللہ سے معافی دلوائیں گے اور راضی نامہ لے کر دیں گے، پھر رضی اللہ لگ جائے گا۔ لیکن مومنات وہ ٹیمپریری ہوگا، وہ پرماننٹ نہیں ہوگا۔ جب خطائیں کریں گے وہ رضی اللہ ہٹتا جائے گا، معافی ملے گی، رضی اللہ لگ جائے گا۔ اب ایک اور بات واضح کر دوں، یہ سلسلہ صرف تب تک چلے گا جب تک رسول درمیان میں موجود ہیں، کیونکہ رسول کے وسیلے سے ہی ان کو معافی ملتی تھی، راضی نامہ رسول کے وسیلے سے ملتا تھا۔ اب رسول نے جس وسیلے کا تعارف غدیر میں کروایا تھا، ان منافقوں کے چہرے تو وہاں سامنے آ گئے تھے، پتہ چل گیا تھا کہ ابلیس کی طرح یہ پرانے کافر ہیں، انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں وہ کسی کام کی نہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں کرو اور
بغیر علی کی مودت کے اس دنیا سے مر جاؤ تو جہنم میں جاؤ گے. ساری کی ساری عبادتیں، ساری کی ساری نمازیں، سارے کے سارے روزے، سارے کے سارے حج منہ پہ مار دیے جائیں گے. علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر مر جاؤ گے تو کوئی عبادت کام نہیں آئے گی، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی. اب اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی یا علی. کوئی عبادت کام نہیں آئے گی. اب جب کوئی عبادت ہی کام نہیں آئے گی تو یعنی جنت میں نہیں جائیں گے. جنت میں جانا ہے تو اقرار ولایت کرنا ہوگا. ایک بار بلند آواز سے جن کو نیند آ رہی ہے، جو سو رہے ہیں، وہ میرے ساتھ بلند آواز سے نعرہ لگوائے اور پھر درود بھیجے محمد علیہ محمد پہ. علی حق نعرہ حیدری حیدری حیدری. بچے بھی ہاتھ بلند کریں. علی حق نعرہ حیدری حیدری اور محمد علیہ محمد بلند تر صلوات. اب یہ سلسلہ جو رضی اللہ لگوانا اور ہٹنا ہے، یہ سلسلہ صرف تب تک ہے جب تک رسول موجود ہیں. اب جن کو وسیلہ رسول نے بنایا، جن کو وسیلہ رسول بنا کر دے کر گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے وسیلہ ہیں، اگر کچھ چاہیے، نعمتیں چاہیے، رحمتیں چاہیے، دعاؤں کی قبولیت چاہیے، راضی نامہ چاہیے، تو ان کو وسیلہ بنانا پڑے گا. میری اہل بیت کو وسیلہ بنانا پڑے گا. لیکن انہوں نے ان کا دامن چھوڑ دیا. یعنی جب رسول گئے اس کے بعد جتنی بھی خطائیں کی ان کے ساتھ اب رضی اللہ نہیں لگے گا. پھر تو وہ لعنت کے حقدار ہوں گے. جب محمد و آل محمد کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، تو پھر وہ لعنت کے ہی حقدار ہوں گے اور تا قیامت ان پر لعنت یوں ہی برستی رہے گی. اور نام لے کر لعنت بھیجنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لعنت ہے جو مباہلے میں رکی ہوئی تھی، جو مباہلے میں رک گئی تھی. عیسائیوں پر اللہ نے بھیجنی تھی لیکن عیسائیوں نے انکار کر دیا. عیسائیوں نے کہا ہم نہیں ٹکرائیں گے، کیونکہ عیسائی سمجھ گئے جو ان سے، جو اہل بیت سے ٹکرائے گا وہ لعنت کا حقدار ہوگا. لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر ہم اہل بیت کا مقابلہ کریں گے، اہل بیت سے ٹکرائیں گے، تو تا قیامت لعنت کے حقدار رہیں گے، تا قیامت ہم لعنت کے حقدار رہیں گے. اب مومنات، جو دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ وہ ہے کہ جو ہم تک پہنچا معصوم ذریعہ، جس کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، وہ ہے معصوم ذریعہ. اور دوسرا ذریعہ ہے غیر معصوم ذریعہ، اصحاب محمد اور اہل بیت محمد و آل محمد. یہ وہ دو ذریعے ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس ذریعے سے دین لینا ہے. ایک اور مثال دے دوں تاکہ آپ کے اور قریب آ جاؤں. حضرت یا رسول اللہ. یا علی یا علی. ایک اور واقعہ آپ کی نظر کر دوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ سنی، ہمارے جو سنی بھائی ہیں، ان کے ایک امام ہیں، ان کے عالم ہیں امام احمد بن حنبل. اب ان سے ان کے بیٹے نے سوال کیا، بیٹے نے باپ سے سوال کیا کہ بابا مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام کی عزت کس طرح سے کرنی ہے، وہ لسٹ مجھے بتا دیجئے کہ کس کس انداز سے، یعنی کس کس سٹیج پر ان کی، کون کس سے زیادہ معتبر ہے، کون کس سے زیادہ معتبر ہے، بتا دیں تاکہ میں اس حساب سے عزت کروں. ہم لینا شروع کیے، انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں، پھر وہ. اب 19
19 نام بتا دیے اصحاب کے تو بیٹے کو غصہ آیا، اس نے قلم اور کاغذ بند کیا اور سائڈ پہ رکھ دیا اور کہا کہ بابا علی سے اتنی دشمنی، علی سے اتنا بغض کہ ابھی تک علی کا نام نہیں لیا آپ نے، کیا علی 19ویں درجے پر بھی نہیں آتے صحابہ کرام کی لسٹ میں؟ تو باپ نے بیٹے کا کندھا ہلایا اور ہلا کر کہا کہ بیٹا تو نے میرے سے اصحاب کی لسٹ مانگی ہے، اہل بیت کی لسٹ نہیں مانگی، اصحاب اور ہے اہل بیت اور ہے، اصحاب اور ہے اہل بیت اور ہے۔ اب جو دو ذریعے ہیں، معصوم ذریعہ اور غیر معصوم ذریعہ، اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس ذریعے سے دین لینا ہے۔ ایک اور مثال دوں اور آپ کے اور قریب آ جاؤں، یہ جڑاوالا سے جو نہر گزرتی ہے، یہ گزر رہی ہے، ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہاں سے پانی پی لے تو ڈاکٹر نے کہا کہ شرن، مولویوں کے حساب سے شرن تو یہ پاک ہے، یہاں سے پانی پی سکتے ہو کیونکہ یہ پانی بہہ رہا ہے، لیکن میں تمہیں کہوں گا کہ یہ پانی لو اور پہلے بوائل کرو، پھر کلورین ڈالو، پھر پیو اس کو۔ تو پھر ہم جاتے جاتے ہم کوہ ہمالیہ کی بلندیوں پر گئے، وہاں جا کر ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہاں سے پانی پی لیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں پی لو۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب اب نہیں کہیں گے کہ پانی بوائل کرو اور کلورین ڈالو اور پھر پیو؟ کہا کہ نہیں، اب نہیں کہوں گا، کیونکہ جب یہ پانی یہاں سے کوہ ہمالیہ سے ہوتا ہوا دریاؤں میں گیا، جھیلوں میں گیا، وہاں سے ہوتا ہوا نہر تک پہنچا تو لوگوں نے اس میں کچرا ملا دیا، گندگی ملا دی، جراثیم ملا دیے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ پانی کو بوائل کرو اور پھر پیو۔ اب یہاں جو کوہ ہمالیہ پر پانی ہے یہ ڈائریکٹ قدرتی پانی ہے، جیسا اللہ نے بھیجا ہے بالکل ویسا ہی پانی ہے، جیسا اللہ نے نازل کیا، جیسا اللہ نے بھیجا ویسا ہی کوہ ہمالیہ سے پانی ملے گا۔ اب حکومت نے ہماری لوگوں کی، عوام کی آسانی کے لیے پائپ لائن بچھا دی، اور وہ پائپ لائن بچھا دی شہروں میں، گاؤں میں، جس جگہ بھی دیکھو گے وہاں صاف و شفاف پانی کی ایک پائپ لائن ہوگی، اور پھر وہاں ٹوٹیاں، ٹیپس، نل جو سے ہوتے ہیں وہ بھی لگا دیے۔ اب جب وہ لگا دیے تو لوگوں تک ویسا ہی پانی پہنچ رہا ہے جیسے کوہ ہمالیہ پر تھا، اب بالکل ویسا ہی پانی لوگوں تک پہنچ رہا ہے اس پائپ لائن کے ذریعے، کیونکہ اس پائپ لائن نے محفوظ کر دیا پانی کو ہر رجس و نجاست سے، ہر گندگی سے، ہر غلاظت سے، ہر جراثیم سے۔ اب اس پائپ لائن کی وجہ سے بالکل ویسا پانی ملے گا جیسا اللہ نے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں سمجھا سکوں کہ جو دو ذریعے ہیں، ایک غیر معصوم ذریعہ جو اصحاب محمد کا ذریعہ ہے، اور ایک معصوم ذریعہ جو اہل بیت کا، آل محمد کا ذریعہ ہے۔ اگر اب دین اہل بیت کی بجائے غیر معصوم سے لوگے تو یہ اللہ نے جب دین بھیجا رسول تک، رسول نے بھیجا اس لوگوں تک جب پہنچا دیا، اصحاب تک جب پہنچ گیا، اب اصحاب نے یہ دین جب آگے لوگوں تک پہنچایا، یہ دین گزرتا گیا فتق کے چوروں سے۔ جب یہ فتق کے چوروں کے پاس سے گزرا، انہوں نے اپنی غلاظت، اپنی گندگی اس میں ملا دی۔ جب یہ دین کربلا کے قاتلوں کے پاس سے گزرا، انہوں نے اپنے جراثیم اس میں ملا دیے، انہوں نے ملاوٹ کر دی۔ اب یہ بغداد کے چوروں کے پاس سے، بغداد کے قاتلوں کے پاس سے جب یہ گزرا تو انہوں نے اپنے جراثیم ملا دیے، اپنی غلاظتیں، گندگی، جراثیم اس میں شامل کر دیے اور ملاوٹ کر دی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دین کس کی امانت ہے؟ اللہ کی۔ اب جو اللہ کے دین میں ملاوٹ کرے گا، حشر کے دن اس کا کیا حشر ہوگا؟ اور پھر جو لوگ ان سے لیں گے جنہوں نے ملاوٹ کی دین سے، اس ذریعے سے لیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ ان کا کیا حشر ہوگا؟ اب ایک اور مثال دے دوں کہ ایک بندہ بیمار ہے، اس کے لیے باہر سے میڈیسن کا ارینج کیا گیا، باہر سے میڈیسن دوائی منگوائی گئی اور ڈاکٹر کو بھی باہر سے منگوایا گیا، بہت اعلیٰ میڈیسن ہے، بہت اعلیٰ دوائی ہے اور بہت اعلیٰ ڈاکٹر ہے۔ لیکن اب جب وہ دوائی اور ڈاکٹر یہاں پہنچے تو اس نے ایک سرنج لی، انجیکشن لگانے کے لیے ایک سرنج لی، اور وہ سرنج وہ تھی جو پہلے کینسر کے مریض کو لگ چکی تھی، ایڈز کے مریض کو لگ چکی تھی، ہیپاٹائٹس کے مریض کو لگ چکی تھی۔ اب وہی سرنج جو گندی سرنج تھی، جو استعمال شدہ تھی، اسی سرنج کے ذریعے اعلیٰ دوائی اور اعلیٰ ڈاکٹر کے ذریعے وہ دوائی جب جسم میں داخل ہوئی تو اور زیادہ نقصان ہو گیا، جسم کو اور زیادہ نقصان ہو گیا۔ اسی طرح دین اعلیٰ ہے اور جس کا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اب دین جس ذریعے سے لوگے، اگر وہ ذریعہ ناقص ہوگا، اگر وہ ذریعہ رجس و نجاست سے بھرا ہوا ہوگا تو یہ دین ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اور اسی طرح اب وہ معصوم ذریعہ ہے،
اب وہ معصوم ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے جس کا تعارف اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ حم غدیر کے موقع پر 18 ذوالحج کو ایک بار بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے نعرہ لگواتی ہوں کیا تبھی صرف ہاتھ بلند کرنے ہیں، جب دوسرے لگواتے ہیں تبھی ہاتھ بلند کیا کریں. علی حق نعرہ حیدری حیدری حیدری. تو باتوں میں مصروف ہے. علی حق نعرہ حیدری حیدری. برائے خوشنودیہ امیر المومنین علیہ السلام بلند کر صلوات. اب جو معصوم ذریعہ ہے اس کا تعارف رسول اللہ نے فقط ایک بار نہیں کروایا بلکہ بار بار کروایا ہے. رسول نے صرف حم غدیر کے موقع پر ہی نہیں اس کا تعارف کروایا بلکہ بار بار کروایا ہے. شب ہجرت تعارف کروایا کہ علی کو امامتیں دے کر بتایا کہ علی مجھ جیسا میں علی جیسا، علی مجھ جیسا میں علی جیسا. خیبر و خندق میں بتایا کہ علی کل ایمان ہے، کل اسلام ہے، کل حق ہے. پھر اللہ کے نبی نے انہی جنگوں میں بتایا کہ کل میں علم اسلام کا پرچم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے. پھر آیا مباہلہ جب نازل ہوئی تب اللہ کے رسول نے بتایا کہ علی میرا نفس ہے، علی میری جان ہے، علی میرے جیسا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں مدینہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی تو میرا گوشت میں تیرا گوشت، علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، میری روح تیری روح، تیرا جسم میرا جسم، تیرا نفس میرا نفس. رسول بار بار تعارف کرواتے رہے کہ علی مجھ جیسا میں علی جیسا. اب آپ سب کو جگانے کے لیے علی کون ہے، علی کیا ہے، کون جانے؟ علی جانے یا پھر علی جانے؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں. علی بزم اخیر میں آیا، شاہین وجود رسالت کہلایا. علی بزم غدیر میں آیا تو کائنات کا مولا کہلایا. علی بدر میں آیا، فاتح بدر کہلایا. علی احد میں آیا تو ناصر رسول کہلایا. علی خندق میں آیا، کل ایمان کہلایا. علی خیبر میں آیا، شاہ لا فتح کہلایا. علی ممبر پر آیا، خطیب ممبر سلونی کہلایا. علی نے قرآن پڑھ کر سنایا تو پائے بسم اللہ کا نقطہ کہلایا. علی نے ممبر پر آیا تو خطیب ممبر سلونی کہلایا. علی دوش رسول پر آیا تو راکب دوش پیمبر کہلایا. علی نے بت باہر نکالے تو بت شکن کہلایا. علی محراب عبادت میں آیا، امام دو جہاں کہلایا. علی محراب میں آیا، امام دو جہاں کہلایا. سائل کو روٹیاں خیرات کی، سرتاج حلقہ کہلایا. رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی تو شاہ انما کہلایا. تطہیر کی چادر میں آیا، وارث تطہیر کہلایا. مباہلے میں گیا، نفس رسول کہلایا. بستر پر آیا، نفس الہی کہلایا. اب غور سے سنیے گا. علی نے آنکھ کھولی، عین اللہ کہلایا. ہاتھ اٹھایا، ید اللہ کہلایا. گفتگو کی، لسان اللہ کہلایا. چہرہ دکھایا، وجہ اللہ کہلایا. اب بہت غور سے سنیے گا. علی ممبر پر آیا، علی تخت پر آیا، امیر المومنین کہلایا. علی نے تخت ٹھکرایا اور خاک پر آیا، وہ تو رات کہلایا. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. صرف رسول نے ہی نہیں، بار بار کے اللہ کے حکم سے، کیونکہ میں بار بار اپنی پہلی مجالس میں بتا چکی ہوں کہ رسول نے اگر کچھ کیا، اگر کچھ بتایا، اگر کچھ دکھایا، اگر کچھ سمجھایا تو وہ فقط اس خدا کے حکم سے دکھایا، اس خدا کے حکم سے سمجھایا، اس خدا کے حکم سے ہی ہم تک پہنچایا، کیونکہ وہ وہی کرتا ہے جو وہ وہی کرتا ہے. رسول نے آج تک قدم تک نہ اٹھایا جب تک اس کا حکم نہ آیا. رسول نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. نہ قرآن کے وارث رسول نے بنائے ہیں، نہ دین کے وارث رسول نے بنائے ہیں، وہ خدا نے بنائے ہیں. خدا نے ان کو معصوم بنایا ہے. اور معصوم یہاں فرش پر آ کر نہیں بنیں گے. معصوم جو ہوتے ہیں وہ فرش پر بنتے ہیں، فرش پر بن کر پھر معصوم نیچے آتے ہیں. وہاں فرش پر معصوم بنا کر پھر خدا نے ان کو
ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہمارے لیے پھر زمین پر بھیجا، اب جو یہ معصوم ذریعہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا، اہل بیت کے بارے میں پھر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اللہ نے بلند آواز سے پڑھی، اب مومنات جو اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ بے شک میں نے اہل بیت سے رجس و نجاست کو دور رکھا جتنا دور رکھنے کا حق تھا، بے شک میں نے اہل بیت سے رجس و نجاست کو دور رکھا جتنا رکھنے کا حق تھا۔ اب اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، محمد مصطفیٰ تک بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، لیکن مومنات آج تک قیامت نہیں آئی۔ تو جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ جس خدا نے اہل بیت سے رجس و نجاست کو دور رکھا تو خود سوچئے کہ جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا۔ اب اللہ نے انما کی آیت نازل کر کے بتا دیا کہ جب اللہ نے اپنا دین رسول تک پہنچایا، رسول نے یہ دین علی تک پہنچایا، علی نے یہ دین حسن تک پہنچایا، حسن نے یہ دین حسین تک پہنچایا، حسین نے یہ دین زین العابدین تک پہنچایا، زین العابدین نے یہ دین امام باقر تک پہنچایا، باقر نے یہ دین جعفر صادق تک پہنچایا، جعفر صادق نے یہ دین موسیٰ کاظم تک پہنچایا، موسیٰ کاظم نے یہ دین علی رضا تک پہنچایا، علی رضا نے یہ دین محمد تقی تک پہنچایا، محمد تقی نے علی نقی تک پہنچایا، علی نقی نے حسن عسکری تک پہنچایا، اور آخری زمان تک یہ دین پہنچا۔ تو یہ دین ویسا ہی پہنچا جیسا اللہ نے پہنچایا تھا، کیونکہ اللہ نے انما کی پائپ لائن بچھا دی، انما کا حصار بنا دیا۔ اب جیسا دین اللہ نے پہنچایا ویسا ہی دین ہم تک پہنچا، کیونکہ اللہ نے جب انما کی پائپ لائن بچھائی تو 14 ٹوٹیاں بھی لگا دی، 14 نل بھی لگا دیے، 14 ذریعے بھی ہم تک پہنچا دیے۔ اب جس بھی ٹوٹی سے یعنی جس بھی ذریعے سے دین لوگے وہ ویسا ہی ملے گا۔ اب دین لوگے مدینہ سے، محمد مصطفیٰ سے، ویسا ہی ملے گا جیسا اللہ نے بھیجا ہے، جیسا اللہ نے پہنچایا ہے ویسا ہی دین پہنچے گا۔ اب دین لوگے نجف اشرف سے، علی المرتضیٰ سے، ویسا ہی دین ملے گا جیسا اللہ نے بھیجا ہے۔ اب دین لوگے جنت البقیع سے، سیدہ بی بی طاہرہ سے، تو ویسا ہی دین ملے گا جیسا اللہ نے بھیجا ہے۔ اب دین لوگے امام حسن مجتبیٰ سے، ویسا ہی ملے گا جیسا اللہ نے بھیجا۔ دین 14 میں سے کسی سے بھی لوگے ویسا ہی ملے گا جیسا اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ میں ہر مجلس میں بتاتی ہوں، ہر مجلس میں پڑھتی ہوں کہ یہ 14 خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، جو ایک کی شان ہے وہ 14 کی شان ہے۔ جب ایک کا ذکر کرو گے تو 14 کا ذکر ہوگا، کسی کا بھی ذکر کر لو 14 کا ذکر بن جاتا ہے، 14 کا ذکر بن جاتا ہے۔ اب عزیزان محترم یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے دین معصوم ذریعے سے لینا ہے کہ غیر معصوم ذریعے سے لینا ہے۔ وہ ذریعہ ہم نے چننا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دے دی، اب عقل کا مظاہرہ ہم نے کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ عقل والوں کے لیے اشارے ہیں، اشارے عقل والوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو پھر جب اللہ نے عقل دے دی اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں، صراط مستقیم چنتے ہیں یا جہنم کی طرف جانے والا راستہ چنتے ہیں۔ وہ ہمیں کیا بچائیں گے جو خود نہیں بچ سکتے، کیونکہ اصحاب محمد غیر معصوم جو ذریعہ ہے وہ پل کے پار جا سکتے ہیں لیکن پل کے پار لگا نہیں سکتے۔ جو معصوم ذریعہ ہے وہی پل کے پار ہمیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کی حجت ہے، یہ اللہ کی حجت ہے۔ اور عزیزان محترم خلیفہ کہو یا امام کہو، یہ کہو کہ ہم کچھ لوگ کیونکہ دو ہیں نا، ایک امامت کو ماننے والے ہیں، ایک خلافت کو ماننے والے ہیں۔ اب بے شک خلیفہ کہو یا بے شک امام کہو، جو بھی کہو مانی ایک ہی ہے، مطلب تو ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، علی بغیر فصل بلا فاصلے کے رسول کے بعد خلیفہ ہیں، رسول کے بعد خلیفہ ہیں اور ہمارے پہلے امام ہیں۔ اب امامت کے ماننے والے اگر کہتے ہیں کہ ہم امامت کو مانتے ہیں تو کیا وہ اللہ والی امامت کو مانتے ہیں؟ کیونکہ آج کل تو بہت سارے امام بنے بیٹھے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ اگر خلافت ماننی ہے وہ بھی اللہ والی ہونی چاہیے، اگر امامت ماننی ہے تو وہ بھی اللہ والی ہونی چاہیے۔
جس کو خلیفہ اور امام اللہ نے بنایا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اور اللہ مخاطب کن سے ہے؟ مومنوں سے جو ایمان لے کر آئے، کل ایمان کا اقرار کیا، کل ایمان پر ایمان لے کر آئے، ان سے مخاطب ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اب 3 اطاعتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اطاعت اولی الامر اس کو کہتے ہیں جو رسول جیسا ہو، اور رسول نے ساری زندگی بتایا کہ علی مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، اور میں نے بھی یہ 4 مجالس میں صرف یہی پڑھا ہے، غدیر ہی پڑھا ہے میں نے، اور امید کرتی ہوں کہ میں جو سمجھانا چاہتی تھی وہ آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا، آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی۔ اب یہاں میں ایک اور اپنی جو خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، وہ بتاتی چلوں، یعنی اپنی سے مراد ہم سب کی، جو ہماری قوم کی خوش نصیبی ہے، جو ہماری قوم کی خوش قسمتی ہے۔ اب کوئی بھی اگر کہتا ہے کہ ہم خلافت کو مانتے ہیں، ہم خلیفہ کو ماننے والے ہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا خلیفہ آج بھی زندہ ہے، لیکن ہم جو امامت کو مانتے ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے امام آج بھی زندہ ہیں، ہمارے وارث آج بھی غیبت میں ہیں، ہمارے امام آج بھی زندہ ہیں۔ ایک فقط ہماری قوم ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے امام زندہ ہیں، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب کل جو میں نے آغاز میں متقیوں والی آیتیں پڑھی ہیں، کل ہم یہیں سے مجلس کا آغاز کریں گے، اور میں بتاؤں گی کہ متقی کون ہے اور متقی بننے کے لیے کیا کرنا ہے، متقی بننے کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے جنت صرف متقیوں کے لیے بنائی ہے، تو ضروری ہے کہ متقی بنے، پھر ہی جنت میں جائیں گے۔ ایک بار سارے مجمع کو جگانے کے لیے علی حق نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ جن کے ہاتھ بلند نہیں ہوتے، کیا وہ میں سمجھوں کہ وہ غدیری نہیں ہیں، غدیر والے نہیں ہیں؟ علی حق نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ الصلوات۔ مومنات، کائنات میں عشق فقط 2 بار ہوا۔ مومنات، سب سے پہلے تو میں شروع میں عرض کر دوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جد پر رونا نہ آئے تو چہرہ نیچے کر لیا کرو، کم از کم رونے جیسا منہ ہی بنا لیا کرو۔ نہیں رونا آتا تو چہرہ نیچے کر لیا کرو، منہ بھی نہیں بنا سکتے تو چہرہ نیچے کر لو۔ ویسے تو حکم یہ ہے کہ ایسے رو کہ جیسے تم کسی اپنے کو رو رہے ہو، کیونکہ جب ہمارا کوئی اپنا مرتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارا منہ کیسا بن رہا ہے، ہم کیسے رو رہے ہیں، ہم نہ تو سر نیچے کرتے ہیں، نہ ہی ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہ ہی ہمیں پیاس کا خیال رہتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی ہوش رہتا ہے، ہم روتے ہیں ان کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے مودت کا حکم ہے۔ محبت اور مودت میں بہت فرق ہے، کسی مجلس میں یہ بھی بیان کروں گی کہ کیا فرق ہے۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ ہم اپنے رشتوں سے محبت کرتے ہیں تو اتنا ہم پاگل ہو جاتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں، ہم رونا اتنا روتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں۔ ماتم بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنٹرول نہیں کرتے، وہ ماتم بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان پر رونے کا حکم نہیں ہے، ان پر رونے کا حکم ہے۔ جن پر ظلم و ستم ہوئے ان پر رونے کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے ان پر رونے کا حکم دیا ہے۔ تو ان پر ایسے رونا کہ جیسے یہ ہمارے ہیں، کیونکہ ہم ہی ہیں جنہوں نے رونا ہے، اور ہم ہی دعائے سیدہ ہیں جن کی دعا سے، بی بی کی دعا سے ہم روتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو بی بی کی دعا سے آج تک آباد ہیں۔ آج تک ہم مجلس عزا، فرش عزا اگر بچھا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ سیدہ کا کمال ہے کہ ان کی دعا سے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوئی، کہ ہمیں خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم بچھا سکتے ہیں فرش عزا۔ تو مومنات، عشق فقط کائنات میں 2 بار ہوا۔ ایک بار اللہ کو اپنے محبوب سے ہوا تو کل کائنات تخلیق کر دی، ایک بار حسین کو اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ہوا تو کل کائنات لٹا دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں تک ہمارے مصائب پہنچایا کرو، لوگوں کو کربلا سنایا کرو، لوگ بھول نہ جائیں جیسے لوگ غدیر بھول گئے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے لوگ غدیر بھول گئے ویسے کربلا بھول جائیں، کیونکہ اگر لوگ غدیر یاد رکھتے تو کربلا نہ ہوتی، اگر لوگوں کو غدیر یاد رہتی تو کربلا نہ ہوتی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں خدا نے
ہم سے مودت کی بجائے نفرت کا حکم دیا ہوتا تو خدا کی قسم ہمارے نانا کی امت ہم پر اتنے مظالم نہ ڈھاتی جتنے ظلم و ستم مودت کی آڑ میں کیے۔ اور رسول اللہ نے کیا مانگا؟ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے صرف یہی مانگا تھا نا کہ رسالت میں، اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے میری اہل بیت سے مودت کے، سوائے میری اہل بیت سے مودت کے۔ اب رسول کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش ہوئی کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا، میری اہل بیت سے مودت کرنا؟ کیونکہ رسول جانتے تھے جو ہی میں آنکھیں بند کروں گا، جو ہی میں یہاں سے جاؤں گا تو یہ امت میری اس طرح سے آنکھیں پھیرے گی، اس امت کے چہرے بدل جائیں گے، چہروں کے رنگ تبدیل ہو جائیں گے۔ مومنات، آج 4 محرم الحرام ہے۔ آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو لاہور میں آج بھی اپنے بچوں کا انتظار کر رہی ہے۔ مومنات، حوصلے سے میرے ساتھ سنتے رہیے گا عزیزدارو، آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو آج بھی اپنے بچوں کا انتظار کر رہی ہے، جس نے تیار کر کے اپنے بچے اپنے شوہر کے ساتھ بھیجے تھے کوفہ، جس نے تیار کر کے کوفہ کے لیے روانہ کیے تھے بچے، محمد اور ابراہیم۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی ماں کو رقیہ کہتے ہیں۔ مومنات، جب کوفہ میں مسلم بن عقیل پہنچ گئے، اب مغرب کی اذان کا وقت ہے تو پیچھے مسلم کے ہزاروں افراد ہیں، ہزاروں کوفی ہیں جنہوں نے بیعت کی۔ اب نماز جب شروع ہوئی تو ہزاروں لوگ موجود ہیں، لیکن جب ہی نماز ختم ہوئی تو مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی ایک بھی بندہ نہیں تھا، کوئی ایک بھی کوفی نہیں تھا۔ اسی لیے تو کوفیوں کو بے وفا کہتے ہیں، کیونکہ بے وفائی کی ہے کوفیوں نے۔ کوئی ایک بھی بندہ موجود نہیں تھا۔ عزیزان محترم، شہادت مسلم بن عقیل کی تو نہیں پڑھوں گی، طفلان مسلم کی پڑھوں گی، کیونکہ اتنا حوصلہ تو مجھ میں بھی نہیں کہ میں 2 شہادتیں ایک ساتھ پڑھ دوں، پہلے 2 بچوں کی شہادتیں اور ساتھ باپ کی شہادت پڑھ دوں، اتنا حوصلہ مجھ میں نہیں۔ پڑھنا اور رونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ ہر آنکھ اشک بار ہوگی، کیونکہ آج اس بی بی کو پرسہ دینا، وہ لاہور سے بی بی خود پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ ہم بہت سے لوگوں کے دلوں میں ارمان ہے کہ وہ وہاں جا کر بی بی کو سلام کریں، اور بہت سے لوگ ہیں جو جا بھی نہیں سکتے، جو یہاں نہیں جا سکتے۔ وہ کربلا بہت دور ہے، کربلا بہت دور ہے، وہ لاہور تک نہیں جا سکتے۔ تو آج رو کر پرسہ دینا تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو اور ہم اگلے سال ہی کربلا میں زیارتوں کے لیے جا سکیں، امام حسین کے زوار بن سکیں، اور یہاں بی بی کو ہم پرسہ دینے کے لیے عید پر ہم یہاں بی بی کو پرسہ دینے کے لیے جائیں، ان کے طفلان مسلم کا، ان کے بچوں کا، جن کا بی بی کو آج بھی انتظار ہے۔ اب جب پیچھے مڑ کے مسلم نے دیکھا تو کوئی ایک بھی شخص نہ تھا، کوئی ایک بھی کوفی موجود نہ تھا۔ عزادارو، مجلس میں جب بیٹھے ہو، مسائل سن رہے ہو تو کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دیکھوں، کیونکہ مولا کو بہت تکلیف ہوگی۔ عزیزان محترم، یہاں پر تو ہم پرسہ دیتے ہیں، ہمیں چپ کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام جو غیبت میں ہیں، ان کو پرسہ دینے والا کون ہے؟ ان کو چپ کروانے والا کون ہے؟ وہاں مولا کو کون چپ کروا رہا ہے؟ وہاں مولا کو کون حوصلہ دے رہا ہے؟ آج امام زمانہ کو بھی پرسہ دینا ہے، کیونکہ شہادت کے ایام قریب آ رہے ہیں، عاشور کا دن قریب آ رہا ہے۔ ہم تو تھک گئے، لیکن سیدہ کا لال نہیں تھکا، وہ جس نے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک لاشیں اٹھائیں، وہ نہیں تھکا۔ اب جب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی ایک بھی بندہ موجود نہ تھا۔ اب مسلم نے جب یہ افڑا تفڑی مچ رہی تھی، جب یہاں سے کوفی بھاگ رہے تھے، پیچھے سے نماز چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، مسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو وہاں جو 2 بچے تھے مسلم بن عقیل کے، وہ بھی بکھر گئے، وہ بھی بچھڑ گئے باپ سے۔ جب وہ بچھڑے، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ اب وہ بچے در بدر پھر رہے ہیں اور بہت ڈر رہے ہیں، کیونکہ جاتی ہے قضا ساتھ دونوں کے، پتے بھی ہلتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اس قدر ڈرے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایک سوچتے ہیں کہ رات گزارنی ہے، کہاں رات گزارے؟ عزیزان محترم، عزاداران حسین، اب وہ بچے کہاں رات گزارتے ہیں؟ ایک درخت پر رات گزارتے ہیں۔ جب وہ بچے ایک درخت پر چڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات یہاں گزارتے ہیں، صبح نہیں جائیں گے۔ اب وہ بچے وہاں بیٹھے ہیں، صبح جب ہوتی ہے تو صبح ابھی فجر کا وقت ہے، جب صبح تھوڑی سی ابھی تاریکی ہے اور اجالا ہے، تو اس دوران ایک بی بی آتی ہے اور آ کر کنویں سے پانی بھرتی ہے۔ جب وہ کنویں سے پانی بھرتی ہے تو جب وہ اس ڈول یا ڈرم میں جو بھی جس میں وہ لے کر آئی بالٹی
اس کے اندر جب پانی بھرا تو پھر بعد میں جب کہتے ہیں نا کہ جب پانی رک جاتا ہے تو چاند نظر آتا ہے، پانی میں چاند کا عکس نظر آتا ہے، اسی طرح جب پانی تھم گیا تو اس بالٹی میں، اس پانی میں 2 چاند نظر آئے، 2 چاند کے ٹکڑے نظر آئے، 2 چاند کے چہرے نظر آئے۔ جب بی بی نے دیکھا کہ 2 بچے درخت پر ہیں، بی بی نے پوچھا کہ کس کے بچے ہو؟ بڑے بھائی نے جواب دیا کہ ہم کسی کے نہیں، ہم کسی کے نہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں، اگر ہم بتائیں گے تو تماچے مارے جائیں گے۔ مومنات کہا اگر ہم بتائیں گے تو تماچے مارے جائیں گے۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ جب ان دونوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے ہیں تو بی بی نے کہا کہ میں تمہارے جد کی ماننے والی ہوں، میں عاشق ہوں علی کی، میں علی کی ولایت کا اقرار رکھتی ہوں، آؤ نیچے میرے ساتھ گھر آؤ۔ جب مومنات وہ بچے نیچے آئے تو وہ بی بی اپنے ساتھ ان کو گھر لے گئی۔ اب جب گھر پہنچی تو وہاں جا کر اس کنیز نے، وہ کنیز تھی، اس کنیز نے اپنی مالک سے، اپنی مالکن سے، اپنی بی بی سے کہا کہ بی بی میں 2 بچوں کو لے کر آئی ہوں جو مسلم بن عقیل کے شہید ہیں، مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، بی بی یہ مسلم کے یتیم ہیں۔ تو وہ بی بی بھی مومنہ تھی، اس نے جب سنا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں، محمد و آل محمد کے بچے ہیں، تو انہوں نے کہا، اس بی بی نے کہا کہ اس کو مجھے دو۔ دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگایا اور لگا کر کہا کہ بچوں اس کمرے میں رہنا، اس کمرے سے باہر نہ آنا۔ اب اس بی بی نے یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر کون ہے، ان بچوں کو ایک کمرے میں لے گئی، ان کو کھانا کھلایا۔ جب رات ہو گئی تو بچے سو گئے، جب رات ہو گئی تو بچے سو گئے۔ عزیزان محترم حوصلے سے سنتے جائیے گا، مسائل تھوڑے لمبے کروں گی کیونکہ اب شہادت کے ایام آ گئے ہیں۔ تو جب اب بچے سو گئے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اس مومنہ نے بچوں کو نہیں بتایا کہ میرا شوہر کون ہے۔ جب شوہر گھر واپس آیا، شوہر کا نام حارث ملون ہے، جب حارث گھر واپس آیا تو اس نے کہا کہ بیوی نے پوچھا کہ سارا دن کہاں رہے؟ کہا کہ 2 بچے ہیں جو مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں، ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 5000 کا انعام رکھا ہے، جو ان کے سر میرے پاس لے کر آئے گا میں 5000 کا انعام دوں گا۔ میں اس انعام کے لیے ان کو در بدر ڈھونڈتا رہا۔ تو بی بی نے کہا خدا کا خوف کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، وہ محمد کے نواسے ہیں، وہ علی کے نواسے ہیں، اس طرح سے نہ کہو، وہ محمد کے نواسے ہیں، اس محمد کے جس نے مودت کا حکم دیا ہے، اس نبی کی آل میں سے ہیں جس نے مودت کا حکم دیا ہے۔ عزیزان محترم اس بی بی نے کہا کہ توبہ کرو، لیکن حارث ملون نے کہا کہ میں تو ان بچوں کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ جب حارث نے یہ کہا اور کہہ کر وہ بھی سو گیا، اب بچے بھی سو رہے ہیں۔ اب بچے خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جد، ہمارے نانا مولا علی علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا کہ بچوں میرے پاس آ جاؤ، بچوں میرے پاس آ جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نانا ہمیں اپنے پاس بلا رہے ہیں، اب بچے سمجھ گئے کہ ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا، اب ہمیں بھی شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر دیس میں ہمارا کوئی نہیں، یہاں پر دیس میں تو ہمارا کوئی نہیں، یہاں اماں نہیں ہے، یہاں ماموں نہیں ہے، یہاں حسین ماموں نہیں ہے، یہاں عباس ماموں نہیں ہے، ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ اب بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کر یوں ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر رونا شروع کرتے ہیں۔ جب رونے کی آواز حارث کے کانوں میں پہنچی، حارث ملون اٹھا اور اٹھ کر اس کمرے میں پہنچا، اپنی بیوی سے پوچھا کون ہے اس کمرے میں؟ بیوی نے کہا کوئی نہیں ہے۔ بیوی اس کو روکتی رہ گئی، لیکن اس نے بیوی کو تلوار ماری اور کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھنے دو کون ہے۔ جب وہ بچوں کے قریب پہنچا اس نے پوچھا کہ کون ہو؟ بچے نے، چھوٹے بھائی نے جواب دیا ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ کہا مسلم بن عقیل کے یتیم ہو؟ تمہیں تو صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں تو صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں شہید کرنے کے لیے۔ اب بچوں نے جب یہ سنا، عزیزان محترم میری طرف دیکھیے گا، اب بچوں نے جب یہ سنا کہ شہید کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، اب بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گلے میں بازو ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ اس لعین نے ان کو کیسے جدا کیا، دونوں کے سروں سے، دونوں کے بالوں سے کھینچ کر دونوں بھائیوں کو جدا کیا اور کر ساتھ لے گیا اور اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ جب بیوی نے روکنا چاہا تو اس کو تلوار ماری اور سائڈ پہ گرا دیا۔ اب جب یہ لے کر ساتھ گیا تو اپنے غلام کو حکم دیا دونوں بچوں کو شہید کر دو۔ عزیزان محترم غلام نے کہا اتنے حسین چہرے، اتنے معصوم بچے میں شہید نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ اب اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مسلم کے بچوں کو شہید کر دو۔ بیٹے نے کہا کہ میں بھی شہید نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں، کیونکہ مومنہ کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں، میں نہیں کر سکتا شہید۔
अब मोमिनात सुनिएगा, हौसले के साथ सुनिएगा। इस लाइन ने बच्चों से कहा, इस लाइन ने तमाचे मारकर बच्चों से कहा कि अपने कुर्ते उतारो, तुम्हें शहीद करना है, तुम्हारा गला ज़िबा करना है, तुम्हारा गला काटना है। अब जब छोटा बच्चा, छोटा बेटा, रुकैया का छोटा बेटा, बीबी रुकैया को कुर्ता देना है, बीबी रुकैया का छोटा बेटा वो कहता है मुझे तो कुर्ता उतारना नहीं आता, मेरी माँ कुर्ता उतारती थी। मोमिनात जब बड़े भाई ने रोते हुए देखा तो कहा भाई ना रो, भाई के आंसू साफ किए, दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया। अब ये लाइन जब तलवार चलाने लगा तो बड़े भाई ने आगे बढ़कर कहा रुक जाओ, मुझे पहले मारो। कहा कि क्यों? कहा कि मेरी माँ ने कहा था छोटा भाई बेटे की तरह होता है, बेटे की तरह होता है, इसका ख्याल रखना। जब बड़े भाई पर तलवार चलाने लगा तो छोटा सामने आ गया और रोकर कहा रुक जाओ, इसको ना मेरे भाई को शहीद न करना। कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने कहा था बड़ा भाई बाप की जगह होता है, मेरे बाबा को शहीद कर दिया, मेरे भाई को ना मुझसे जुदा करो। अजीजान मोहतरम, इसने एक ना सुनी बच्चों की और तमाचे मारना शुरू किए। अब इसने इतने जुल्म किए, बच्चों के इतने तमाचे मारे, बालों से पकड़कर जब गले ज़िबा कर दिए गए, गले काट दिए गए तो धड़ को इसने पानी में बहा दिया। अब ये लाइन उनके सरों को लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में गया। जब वहां जाकर इसने कपड़े का मुंह खोला और जब इब्ने ज़ियाद ने दो सर देखे, दो मासूम बच्चों के सर देखे, कहा कि इनका मुंह इतना लाल क्यों है? इसने कहा कि एक वजह तो ये है कि इनके मुंह पे खून लगा है, दूसरी वजह ये है कि मैंने बहुत तमाचे मारे हैं। अजीज़ान मोहतरम, हौसले के साथ सुनना, मैंने बहुत तमाचे मारे हैं, मैंने इतने जुल्म किए हैं, इसलिए इनका मुंह लाल है। अब अजीज़ान मोहतरम, एक लाइन को हुक्म दिया इब्ने ज़ियाद ने, कहा कि इनके पानी से मुंह धुलवाओ, मैंने इनके चेहरे देखने हैं। अजीज़ान मोहतरम, जब इनके चेहरे धुलवाए गए, जब पानी इनके मुंह पे डाला गया तो बाल उतरना शुरू हो गए। जब बाल उतरना शुरू हुए तो इब्ने ज़ियाद ने पूछा कि इनके बाल क्यों उतर रहे हैं? तो लईन ने, हारिस वल्लौन ने कहा कि मैंने इनको बालों से पकड़ कर खींचा था, मैंने इनको बालों से पकड़ा था, मैंने बालों से पकड़ कर तमाचे मारे थे, रुकैया के लाल पर इस तरह से जुल्म सितम किए थे। अब उसने जब कहा कि मैंने इस तरह से तमाचे मारे थे, अजीज़ान मोहतरम, अब सारे मसाइब यहीं पर छोड़ती हूँ, अल-किस्सा मुख्तसर। अब जब शाम के कैदी शाम में आए, अब जब शाम के कैदी कूफा की दहलीज पर पहुंचे, जब कूफा के दरवाजे पर पहुंचे तो पत्थर बरसना शुरू किए। जब पत्थर बरसाना लोगों ने शुरू किए तो बीबियों ने रोना शुरू कर दिया। अब अचानक एक सदा आई, बीबियों के कानों में एक सदा बुलंद हुई, एक सदा सुनाई दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जब ये आवाज सुनी तो बीबी ज़ैनब ने रोकर कहा इस गुर्बत में कौन मेरे भाई को सलाम कह रहा है? बीबी ने कहा सज्जाद मेरा बेटा, इस गुर्बत में कौन हुसैन को सलाम कह रहा है? मौला सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा एक बार दरवाजे के ऊपर देखिए। मौला ने कहा एक बार बीबी दरवाजे पर देखिए। जब बीबियों ने सर उठाकर ऊपर देखा तो एक लाशा वहां लटक रहा था, एक सर वहां लटक रहा था। अब सारी बीबियां गुजर गई, अब सारी बीबियां रोती हुई सर झुकाकर गुजर गई, क्योंकि जब वो रोती थी, बोलती थी तो तमाचे लगते थे, ताज़ियाने लगते थे, जुल्म सितम करते थे। अब सारी बीबियां जब गुजर गई, सिर्फ एक बीबी वहां खड़ी रही और बहुत देर तक उस सर को देखती रही।